دوستوں آج ربیع الاول کی 9 تاریخ دوسرے اتوار کے دن اور 10 تاریخ دوسرے پیر کے دن بس یا قادرو یعنی کہ ایک قدرت والے، اور جو بندہ بھی رب کو یا قادرو سے پکارتا ہے تو پھر وہ اللہ پاک کی قدرت کے نظاروں کو دیکھتا ہے، پھر اللہ رب العالمین اس کی تمام مشکلات اور پریشانیاں سب کچھ دور فرما دیتے ہیں۔ اور ساتھ میں سورۃ الفاتحہ شریف یعنی اس سورت کو پڑھنا ہے۔ سورہ فاتحہ وہ سورت ہے جو 7 آیتوں پر مشتمل ہے، اور اس پوری کائنات میں سب سے زیادہ اگر کسی سورت کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ اللہ والوں، آج یہ عمل، یہ وظیفہ ربیع الاول کی 9 تاریخ کو بھی پڑھ سکتے ہیں اور 10 تاریخ کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ آپ کی اپنی مرضی ہے کہ جب آپ کو موقع مل رہا ہے آپ اس عمل، اس وظیفے کو پڑھ کر اپنی قسمت کو 4 چاند لگوا لیں۔ یا قادرو کے معنی میں نے آپ کو بتا دی، یہ قدرت والے، اور جو یہ سورۃ الفاتحہ ہے جب یہ نازل ہوئی شیطان اس وقت چیخ مار کے رویا تھا۔ شیطان نے کہا تھا میں تباہ ہو گیا، میں برباد ہو گیا، کیونکہ وہ سورت نازل ہو گئی تھی جس سورت کی برکت کا عالم یہ ہے کہ جب اس سورت کو پڑھا جاتا ہے تو اللہ پاک تمام گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ اللہ والوں، بندے کے حق میں آسانی ہو جاتی ہے، اور نبی پاک نے ارشاد فرمایا کہ تمام بیماریوں کا علاج سورہ فاتحہ کے اندر ہے، حتیٰ کہ صحابہ نے سانپ کے زہر کا علاج بھی سورہ فاتحہ سے ہی کیا۔ تو اللہ والوں، آپ لوگ یہ عمل پڑھیں۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہے نا، آپ کے گھر میں کوئی بیماری سے جونج رہا ہے تو اس کے لیے اس وظیفے کو پڑھیں، پانی کے گلاس پر دم کریں اور پلا دیں۔ یقین جانیں اپنی پوری زندگی میں ایک بار تو اس عمل کو پڑھیں، اور یقین کریں آپ کی غربت کو بھی ختم کر دے گا۔ آپ کے گھر میں رحمت کے فرشتوں کو نزول ہو جائے گا، آپ کے گھر میں رحمت ہی رحمت، برکت ہی برکت آ جائے گی۔ یعنی آج اللہ رب العالمین سے مانگیں، آپ لوگ مانگ مانگ کے تھک جائیں گے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی، کیونکہ میرا اللہ پاک جب دیتا ہے تو ہمیں چھپڑ پھاڑ کر عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ والوں، آج یہ عمل، یہ وظیفہ آپ لوگ لازمی پڑھیے گا۔ یہ عمل آپ لوگوں کی پریشانیاں دور کرنے کے لیے ہے، آپ لوگوں کی تنگدستی ختم کرنے کے لیے ہے، آپ کی بیماری، آپ کی پریشانی سب دور ہو جائے گی۔ آج رب سے مانگ کر تو دیکھو، آج اپنی پریشانیوں کے لیے آپ رب سے مانگیں، میرا اللہ پاک دے گا، وہ خوش ہوتا ہے، نواز دیتا ہے، آپ کی غربتیں ختم کر دیتا ہے۔ تو اللہ والوں، یہ عمل ربیع الاول کی 9 تاریخ کو بھی پڑھ سکتے ہیں اور 10 تاریخ کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ لوگ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس کونے سے بھی آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ربیع الاول کی 9 تاریخ آ جائے یا 10 تاریخ آ جائے، یہ عمل دوسرے اتوار کو بھی پڑھ سکتے ہیں اور دوسرے پیر کے دن بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ دوسرے پیر کے دن نبی پاک کی ولادت ہوئی، تو یہ دونوں دن بڑی برکت اور رحمت والے ہیں۔ تو اللہ والوں، یہ عمل لازمی پڑھیں، بہت ہی زیادہ خاص ہے۔ اگر آپ لوگ بے روزگار ہیں تو روزگار کے لیے پڑھ لیں، بے اولاد ہیں، صاحب اولاد ہونا چاہتے ہیں تو پڑھ لیں، اپنے کاروبار کو عروج اور ترقی کے لیے پڑھ لیں، پیسوں کا بندوبست نہیں ہو رہا، مقروض ہیں، قرض دار ہیں، قرضوں کے شکار ہیں، تو قرضوں سے مکمل نجات کے لیے بھی یہ عمل، یہ وظیفہ آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ بس اللہ والوں، پڑھیں ضرور، چھوڑے نہیں، کیونکہ اس طریقے کے اعمال کوئی نہیں بتاتا، یہ وظیفہ صرف آپ لوگوں کو میں ہی بتا سکتا ہوں۔ تو اللہ والوں، یہ عمل ربیع الاول کی 9 تاریخ کو بھی پڑھ سکتے ہیں اور 10 تاریخ کو بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں دن آپ کے پاس موجود ہیں۔ لازمی یہ عمل پڑھیے گا، بہت شان والا وظیفہ ہے، بہت رحمت والا عمل ہے۔ اب اللہ والوں، آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والا عمل کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا، لیکن اس سے پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان و رحیم کا واسطہ،
तुझे तेरे प्यारे हबीब से मोहब्बत का वास्ता। आज रबीउल अव्वल की 9 और 10 तारीख का वास्ता। हम सब की परेशानी, हम सब की बेबसी, हम सब की लाचारी, हम सब की बेबसी मेरे मौला अपने फजल से, अपने करम से दूर कर दे। मेरे मौला हम सब पर अपनी खास नजर करम और नजर रहमत फरमा। मेरे मौला हमें 5 वक्त की नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा। हमें 5 वक्त की नमाज तकबीर औला के साथ इमाम के पीछे पहली सफ में खड़े होकर अदा करने की तौफीक अता फरमा। ए मेरे मालिक, ए बादशाहों के बादशाह, हमारी परेशानियां तू जानता है, हमारे जो दिल में है वो तेरे इल्म में है। मेरे मौला हम पर अपने फजल वाला, अपने रहमो करम वाला मामला फरमाना। मेरे मौला तुझे वास्ता है इस प्यारे मुकद्दस महीने का, जिस महीने में तूने सबसे प्यारी नेमत अपने प्यारे हबीब को भेजा। मेरे मौला हमें उस प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता तेरी बारगाह में पेश करते हैं और तुझसे दुआ करते हैं कि हमारी तमाम परेशानियां खत्म कर दे, हमारी तमाम बेबसियां खत्म कर दे, हमारे रिस्क को वाफिर मिकदार में बढ़ा दे। मेरे मौला अगर किसी से मोहब्बत हमें हो गई है, हमारे दिल में तूने किसी लड़की की चाहत डाल दी है या किसी लड़की के दिल में उस लड़की की चाहत डाल दी है, तो मेरे मौला जो तूने कानून बनाया निकाह का, उसके जरिए हमें अपनी ख्वाहिश पूरी करने वाला बना दे। निकाह में आसानी अता फरमा। मेरे मौला ईमान को मजबूत कर दे, शहादत की मौत अता फरमा, उम्रा करने की तौफीक अता फरमा, हज करने की सादत अपने घर वालों के साथ अता फरमा। मेरे मौला जो मांगा अता फरमा, जो ना मांग सके हक में बेहतर हो अता फरमा। उम्मत मोहम्मदी की खैर फरमा, हम सब की बख्शिश व मगफिरत फरमा। हमें कब्र के आजाब से बचा, मुनकिर नकीर के सवालात में आसानी अता फरमा। असर के वक्त को पहचानने की, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शनाख्त करने की तौफीक अता फरमा। मेरे मौला हमें कब्र में भी खड़े होकर नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमा। जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा। नबी पाक का पड़ोस अता फरमा। मेरे मौला हम पर रहमत कर दे, हम पर करम कर दे, और जो बंदा भी इस वीडियो में जुड़ा हुआ है खास तौर पर उसकी कामिल मगफरत फरमा दे, उसके कर्जे गैब से उतार दे, उसकी परेशानियां गैब से खत्म कर दे, उसकी बीमारियां, लाचारियां, नजर बद जला दे। मेरे मौला जितने भी लोग दुआ मांग रहे हैं उन सब का इलाज शुरू कर दे, उन सब का रूहानी इलाज अपने फजल से फरमा दे, अपने रहम से फरमा दे, अपने करम से फरमा दे। उनकी नजर बद, उनके कमर के दर्द, उनके सर के दर्द, उनके पेट के इन्फेक्शन, उनके मैदे के इन्फेक्शन, उनके दिल यानी कि बीपी की बीमारी, उनकी शुगर की बीमारी जड़ से खत्म कर दे। जो मोटापे में शिकार हो चुके हैं उनका मोटापा खत्म कर दे। मेरे मौला हम सबको अपनी नेमतें को शुक्र अदा करने वाला दिल और जुबान अता कर दे, हमारे ईमान को मजबूत कर दे, हमारी जबान को इखलाक से पुर कर दे। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन। अल्लाह वालों एक बार कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ, अल्लाह वालों अपने कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन जरूर लिख दें। देखिए हो सकता है कि ये वीडियो लाखों लोगों तक चली जाए, और अगर आपकी आमीन अल्लाह पाक को पसंद आ गई हम सब का बेड़ा पार हो जाएगा, हम सब पर अल्लाह पाक की खास नजर करम और नजर रहमत हो जाएगी। क्योंकि अल्लाह वालों ये रबीउल अव्वल का मुकद्दस महीना है, ये रबीउल अव्वल का खास महीना है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना है, ईद मिलादुन नबी का महीना है। तो अल्लाह वालों दुआओं में शिरकत जरूर किया करें। अब चलते हैं अमल की तरफ। अमल किस तरीके से करना है? सबसे पहले बावजू होकर आप लोग किबले रुख होकर बैठ जाएं और कोशिश करें एक गिलास पानी का अपने सामने रखें और सदके के लिए कुछ जरूर रखें। अगर कुछ ना हो, जैसे कि चीनी नहीं है या चावल नहीं है या बाजरा वगैरह, देखें अगर कुछ सदका परिंदों के लिए करेंगे तो ये आपके लिए अफजल है, वरना तो आप कुछ रकम रख दें और उसको किसी गरीब को दे दीजिएगा, ये आपका सदका हो जाएगा। सदके की तो बेशुमार की अहादीसें आई हैं। एक हदीस बताता हूं फिर आगे चलता हूं। सदका देने से अल्लाह रब्बुल आलमीन के प्यारे हबीब ने इरशाद फरमाया, सदका हमारे गुनाहों को ऐसे मिटाता है जैसे पानी आग को बुझा देती है, और सदका हमारी उम्र में भी बरकत करता है, हमारी सेहत में भी बरकत करता है, हमारे ईमान को भी मजबूत करता है, और अल्लाह पाक हमारे सदके को जो देते हैं हम बेपनाह अपने पास पालता है। और जब हमें
اپنے حضور روز محشر کھڑا کرے گا تو اپنے فضل سے اس صدقے کا ثواب ہمیں عطا کرے گا۔ تو اللہ والوں صدقہ ضرور کیجیے گا۔ اب آپ لوگوں نے دیکھیں مقصد کو بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ کس مقصد کے لیے عمل کر رہے ہیں۔ پانی جو ہم لوگوں نے رکھا ہے، پانی کا گلاس، وہ اس لیے رکھا ہے تو اس پہ دم کر کے اس پانی کو پی جائیں تاکہ جسم میں جادو جنات والے جو معاملات ہیں یا انفیکشن ہیں وہ جل کر راکھ ہو جائے اور اس عمل کی پوری روحانیت آپ کے جسم میں چلے جائے۔ جب آپ لوگ دعا کریں گے تو آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ تو اللہ والوں، سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ ہمیں درود پاک پڑھنا ہے۔ یوں تو درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن میں یہی کہوں گا کہ نماز والا درود پاک پڑھیں۔ ایک بار حصول برکت و ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اللہ والوں، ہر مقصد میں کامیابی، تمام پریشانیوں سے نجات اس عمل کی برکت سے ہو جائے گی، کیونکہ یہ ربیع الاول کے دوسرے اتوار کا دن ہے اور دوسرے پیر کا دن ہے۔ دونوں دن بہت برکت والے ہیں۔ پیر کے دن تو نبی پاک کی ولادت ہوئی اور یہ دوسرا پیر ہے، تو کوشش کریں اس پیر کا روزہ بھی آپ لوگ رکھیں، کیونکہ نبی پاک ہمیشہ پیر کے دن کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو اللہ والوں، یہ عمل لازمی آپ لوگوں نے پڑھنا ہے، بہت ہی خاص وظیفہ ہے اور آپ لوگ تمام مقصدوں کے لیے، یعنی پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں تو پڑھ لیں، مقروض ہیں قرض سے مکمل خلاصی کے لیے پڑھ لیں، اپنے معاملات میں آسانی کے لیے پڑھ لیں، یا پھر رشتوں کے انتظار میں بیٹھے ہوئے رشتہ نہیں آ رہا، یا کسی کو پسند کرتے ہیں نا، بعض لوگ ہوتے ہیں کہ فلاں کو پسند کرتے ہیں اس کا رشتہ مل جائے، تو دیکھیں اس وظیفے کو پڑھیں، اس کی تصویر میں دم کر دیں، ورنہ تصور میں دم کر دیں، وہ لڑکی خود چل کر آپ کے پاس آئے گی۔ مطلب کہ نکاح کا جو پیغام ہے وہ آپ لوگوں تک پہنچ جائے گا، غیر سے ایسی مدد ہوگی۔ اس عمل کی برکت اور شان یہ ہے۔ تو اللہ والوں، لازمی یہ عمل ربیع الاول کی 9 تاریخ کو بھی پڑھ سکتے ہیں اور 10 تاریخ کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک مٹھی چاول کے دانے اپنے ساتھ رکھ لیں اور ایک گلاس پانی کا اپنے پاس رکھ لیں۔ پانی کا گلاس رکھ کے دم کر کے پانی پئیں گے تو آپ کے جسم سے تمام جادو جنات کے معاملات اور تمام انفیکشن ختم ہو جائے گا۔ اب اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھ کے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر یا حیو یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یہ اللہ رب العزت کے 2 اسم اعظم ہیں۔ صحابہ کرام نے جب تحقیق کری کہ اللہ رب العزت کے کون سی صفاتی نام سب سے زیادہ فائدہ مند ہیں، تو تحقیق کے بعد ثابت ہوا یا حیو یا قیوم یہ 2 ایسے اسم اعظم ہیں کہ جب بھی ان کو پڑھ کر اللہ رب العزت سے مانگا جائے تو اللہ پاک تقدیر کے بند دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ اللہ والوں، آج آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر کر یا حیو یا قیوم کو پڑھ لینا ہے۔ یہ ایک ایسا اسم اعظم ہے جو مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے۔ آپ جعلی پیروں فقیروں کے پاس جا سکتے ہیں، لاکھوں روپوں کو ہدیہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اپنے گھر میں بیٹھ کر خود رب سے نہیں مانگ سکتے کیا؟ آپ جن لوگوں کو وظیفہ پڑھنا نہیں آتا یا جن کو لگتا ہے کہ وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، جو وظیفے پڑھ کر تھک چکے ہیں، آج تک کسی وظیفے نے انہیں فائدہ ہی نہیں دیا، تو اب میں آپ کو وظیفہ پڑھنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا، اللہ کریم سے مانگنا بھی بتاؤں گا، اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر رب سے اپنی حاجت کو پورا کرانا بھی بتاؤں گا۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز بچوں کی طرح بتائی جائے گی۔ اب توجہ کیجئے گا کہ آپ لوگوں نے کس طریقے سے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، جس کو لگتا ہے کہ میرے وظیفوں کی، میری دعاؤں کی کوئی قبولیت نہیں ہوتی، یا پھر جس کو لگتا ہے کہ مجھے اللہ سے مانگنا نہیں آتا یا وظیفہ پڑھنا نہیں آتا، آپ نے کرنا کیا ہے کہ تنہائی میں آپ نے اپنے تمام خیالات ذہن سے نکلتے ہوئے محسوس کریں کہ آپ اللہ کے قریب بیٹھے ہیں، آپ لوگ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے ہیں۔ آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے بیٹھے یوں محسوس کریں
کہ آپ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، آپ کو جواب مل رہا ہے، آپ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر 3 7 یا 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ جو طریقہ کار میں نے بتایا اس کے ساتھ ہی آپ لوگ درود پاک پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے یا حی یا قیوم کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ اللہ والوں، جو لوگ قرض دار ہیں، جو قرضوں میں مبتلا ہیں، قرض سے خلاصی کے لیے پڑھ لیں۔ صرف 11 بار یا حی یا قیوم آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ یا حی یا قیوم دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا حی یا قیوم کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا پھر تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ پھر فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ اللہ والوں، یہ سورۃ الفاتحہ کا وظیفہ ہے۔ آپ سورۃ الفاتحہ میں رب کا شکر بھی ہے، صراط مستقیم کی تلقین بھی ہے، اللہ کے راستے پر قربانیاں نثار بھی ہیں۔ آپ نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے یا حی یا قیوم کو پڑھنے کے بعد اللہ کو راضی کر لیا، رب کو منا لیا۔ اب سورۃ الفاتحہ کو 7 بار پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا، اور دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ سورت یہاں سے اسٹارٹ ہوتی ہے، اور پہلی آیت میں ہی اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ تمام تعریفیں میرے ہی لیے ہیں جو مالک ہے سارے جہاں کا۔ اللہ والوں، اس عمل کو کرنا کس طریقے سے ہے ذرا دھیان سے اور توجہ سے ملاحظہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اس طرح سے آپ نے سورۃ الفاتحہ کو صرف اور صرف 7 بار مکمل پڑھنا ہے۔ طریقہ کار میں نے آپ کو بتا دیا کس طرح سے پڑھنا ہے، یعنی آپ لوگ بسم اللہ بھی پڑھیں گے اور آپ نے آخر میں آمین بھی یہ بھی پڑھنا ہے، اور اتنی ہی آواز میں پڑھیں کہ گویا آپ منہ سے پڑھیں اور اپنے کانوں سے سن لیں، کسی اور کو ڈسٹرب نہ کریں آپ لوگ، لیکن پڑھیں اس کو ڈوب کر۔ جتنا ڈوب کر، جتنا تنہائی میں پڑھیں گے اتنا زیادہ آپ کو کیف و سرور محسوس بھی ہوگا، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ سے آپ کے مرتبات اور مقامات میں اضافہ بھی ہوگا۔ اللہ والوں، صرف 7 بار سورۃ الفاتحہ شریف کو پڑھنے کے بعد پھر آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ پاک کے 2 نام ہیں، ایک نام ہے یا قادرو، دوسرا نام ہے یا رزاقو۔ یا قادرو کا مطلب ہے ایک قدرت والے، ایک قدرت دینے والے، ایک قدرت پہ ثابت قدمی، تو اللہ والوں، اور یا رزاقو جو ہے وہ رزق کے لیے ہے، یعنی اللہ پاک کو آپ پکاریں گے کہ میرے مولا تو قدرت والا ہے، تو مجھے رزق عطا فرما، یعنی یا قادرو اور یا رزاقو ان 2 ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو یہ 1 بار شمار کیا جائے گا۔ یا قادرو اور یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو پھر یہ 2 بار ہوگا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا قادرو اور یا رزاقو آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا، یا قادرو اور یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 1 بار ہو گیا، یا قادرو اور یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 2 بار ہو گیا، یا قادرو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا قادرو اور یا رزاقو کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ یا قادرو اور یا رزاقو کو آپ نے صرف اور صرف یا قادرو اور یا رزاقو صرف آپ نے 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ جب 11 بار یا قادرو اور یا رزاقو پڑھ لیں، اب آپ لوگوں نے آخر میں کیا کرنا ہے، اللہ پاک کے 2 بڑے ہی خاص جلالی اسم اعظم ہیں، آپ لوگوں نے آخر میں اللہ پاک کے 2 جلالی اسم اعظم یا قہارو اور یا جبارو کو پڑھنا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی قوت کاملہ کے ایک ایسے عکس ہیں جنہیں سمجھنا بھی دل کو ہلا دیتا ہے اور پڑھنا روح کو لرزا دیتا ہے۔ یہ محض کلمات نہیں بلکہ یہ وہ تجلیات ہیں جن سے زمین و آسمان قائم ہیں،
جن سے ظلمت ٹوٹتی ہے، جن سے ستم گری کی کمر جھکتی ہے اور جن سے کمزوروں کے دل میں طاقت اور سکون اترتا ہے۔ یا قہارو کے معنی ہیں سب سے بڑھ کر سب پر غلبہ پانے والا، وہ ذات جو اپنے عرش اعظم سے ہر ظالم اور ہر سرکش کو اپنی گرفت میں لے لیتی ہے۔ دنیا میں جب ظلم حد سے زیادہ بڑھ جائے، جب انسانوں کے دلوں میں تکبر اور غرور کا زہر بھر جائے، جب کوئی اپنے آپ کو سب پر طاقتور سمجھے، تب یا قہارو کی تجلی ظاہر ہوتی ہے۔ یہ نام بندے کے دل کو یہ یقین دلاتا ہے کہ چاہے دشمن کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، ظلم کتنا ہی سخت کیوں نہ ہو، لیکن آخر کار اللہ ہی قہار ہے اور وہی سب پر غالب ہے، سب پر غلبہ رکھتا ہے۔ اور آؤ اب ذرا یا جبارو پر بھی غور کر لو۔ یا جبارو کے معنی ہیں ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑنے والا، کمزوروں کو سہارا دینے والا، ناحق دباؤ کو انصاف دینے والا۔ یہ نام انسان کے اندر امید جگاتا ہے کہ میرا رب وہ جو میری شہرت سے زیادہ قریب ہے۔ اللہ والوں، جب اس کو پکارا جائے اور توجہ کے ساتھ پکارا جائے، آنکھوں میں آنسو لیے یا پھر اپنی آنکھوں کو بند کر کے دل میں اللہ پاک کو یاد کرتے ہوئے، جب آپ لوگ آخر میں یا قہارو اور یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو آپ کی قوت، آپ کی طاقت، آپ کے دل میں یقین کریں ایک ایسا نور پیدا ہوگا جو کہ آپ کے گناہوں کو بھی معاف کرے گا، آپ کے دلوں پر چڑھا ہوا زنگ بھی اتارے گا، آپ کی روح کو بھی پر نور کر دے گا۔ تو اللہ والوں، ان ناموں کو پڑھنے سے ہمیں نماز پڑھنے کی بھی توفیق ملتی ہے۔ یہ ان ناموں کی بہت بڑی فضیلت ہے، اور جو ہمارے دشمن ہیں، طاقتور دشمن جو آپ کے ہوں گے، ان کی چیخیں نکال دے گا، ان کو رب کی پکڑ میں لے آئے گا، گرفت میں لے آئے گا۔ یہ ایسا نام ہے۔ تو اللہ والوں، آپ نے آخر میں یا قہارو یا جبارو کو پڑھنا ہے۔ آپ پر جادو جنات کے جتنے ہی اثرات کیوں نہ ہو، اس نام کو پڑھنے کی برکت سے آپ کے جسم سے چیخیں مارتے ہوئے وہ سب کے سب بھاگ جائیں گے۔ اللہ والوں، کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا قہارو یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا، یا قہارو یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ دو بار ہو گیا، یا قہارو یا جبارو ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا قہارو یا جبارو کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے یا قہارو یا جبارو کو 41 مرتبہ 41 ٹائمز 41 بار پڑھنا ہے۔ اب اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل ہو جائے گا، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ عمل آپ لوگوں نے پڑھ لیا، وظیفہ آپ لوگوں نے کر لیا۔ اب پانی پہ جو دم کرا ہے اس پانی کو آپ لوگ پی لیں پہلے۔ اس کے بعد اگر چاول صدقے کے لیے رکھے ہیں تو ان کو ابال لیں، ابال کر جو ہے وہ پرندوں کو ڈال دیں تو یہ صدقہ آپ کا ہو جائے گا۔ کچے چاول بھی ڈال سکتے ہیں، لیکن اگر ابال کے ڈالیں گے تو زیادہ فائدے ہے۔ چاول نہ ہو تو باجرہ بھی کر سکتے ہیں، آٹے پہ بھی کر سکتے ہیں، اور چینی پہ بھی یہ عمل کیا جا سکتا ہے۔ الغرض کچھ نہ ہو تو کچھ رقم اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیں گے تو یہ بھی آپ کے لیے بہتر ہے، کیونکہ 1000 بلائیں ٹل جاتی ہیں صدقہ کرنے سے۔ احادیث میں آیا صدقہ گناہوں کو ایسے مٹاتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھاتی ہے۔ تو یہ عمل ربیع الاول کی 9 تاریخ کو بھی پڑھ سکتے ہیں، اور 10 تاریخ کو بھی دوسرے اتوار کو موقع ملے تو پڑھ لیں، ورنہ دوسرے پیر کو تو لازمی پڑھیے گا۔ اب دعا ایک اچھے انداز میں مانگنی ہے، ایک بڑے جامع انداز میں مانگنی ہے، کیونکہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ دعا اللہ رب العالمین کے قریب لے جاتی ہے، دعا آپ کے تمام معاملات کا حل ثابت ہو جائے گا۔ تو دعا آپ نے اچھے انداز میں مانگنی ہے، رٹی رٹائے دعائیں نہیں مانگیے گا۔ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کو غلطی کو تجھے ہوگا، اللہ پاک اپنے شان خدائی کے صدقے معاف فرمائے۔ چلے پھر ملاقات ہوگی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔